बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा कायनात हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पाक हस्ती हैं जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, जिनकी अज़मत में कुरान पाक में आयात ततहीर नाजिल हुई। उनके पर्दे का ये मुकाम कि फरिश्ते भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से वही लेकर रसूल खुदा के घर नाजिल होते। सरवरे कायनात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में वो अलमनाक और दिल सोज लम्हात आपके सामने बयान किए जाएंगे जब सरवरे कायनात के दिल का सरूर और आपकी आंखों का नूर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का वसाल हुआ, जिसे सुनकर जरूर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी को मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो आपकी शहजादी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वालिद मोहतरम की अयादत को तशरीफ लाईं तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बिठाया और पहले एक कान में सरगोशी फरमाई तो वो रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सरगोशी फरमाई तो वो हंसने लगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी सरगोशी के मुतल्लिक मालूम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मेरे कान में ये फरमाया, ऐ बेटी मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है और मैं इसी मर्ज में फोत हो जाऊंगा। मैं ये बात सुनकर रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सरगोशी फरमाई और फरमाया, ऐ फातिमा मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम जन्नत में मुझसे मिलोगी और तुम जन्नती औरतों की सरदार होगी। जिसको सुनकर मेरे तड़पते दिल को करार आ गया और मैं हंसने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सबसे ज्यादा सदमा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहुंचा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जितना अरसा हयात रही अपने बाबा जान और महबूबे खुदा की याद में आंसू बहाती रहती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर वक्त गमगीन रहने लगी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद किसी ने भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हंसते हुए नहीं देखा और हमारे नबी के 6 महीने बाद वो दिन भी आ गया जिस दिन का आप सलामुल्लाह अलैहा को इंतजार था, क्योंकि आपको बस अपने बाबा जान से मिलना था। दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि अपने बाबा के साथ रहूं और इस इंतजार के गम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म अक़दस को रोज बरोज कमजोर कर दिया और हाल ऐसा हो गया कि आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। मोहतरम नाजरीन, याद रहे कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामात में से एक करामत ये भी है कि उन्होंने पहले से ही इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी वफात की खबर दे दी थी। वो बयान करते हैं कि मैंने हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को हुज़ूर की वफात के बाद पहली दफा मुस्कुराते हुए देखा तो मैंने तअज्जुब से खुशी की वजह पूछी, जिस पर हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा, मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। तो इमाम अली ने फरमाया, ऐ दुख्तरे रसूल खुदा, अब जबकि वही का सिलसिला भी खत्म हो चुका है, आपको इसका इल्म कैसे हुआ है? तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे अभी अभी नींद का एक झोंका आया था और ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जो मुझसे फरमा रहे थे, ऐ बेटी फातिमा आज रात तुम मेरे पास आ जाओगी और फरमाया तुम सहरी शेरे खुदा इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर कर लो और इफ्तार अपने बाबा जान के साथ फरमाना।
اور میں جانتی ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے اور آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ جسے سن کر امام علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رو پڑے، اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا، میرے دل میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو وصیت کے طور پر کہنا چاہتی ہوں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دختر رسول اللہ، جو چاہتی ہیں بیان کریں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کمرے میں موجود تمام افراد کو باہر جانے کو کہا اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرحانے تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے رسول خدا کے چچا زاد، اے میرے خاوند محترم، میں آپ کے گھر رہی، اگر مجھ سے کہیں آپ کے حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اپنی زوجہ سمجھ کے چاہے معاف کریں یا نہ کریں، مگر مجھے رسول خدا کی بیٹی سمجھ کر ضرور معاف فرما دینا کہ کہیں میں حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تڑپ کر رو پڑے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دستے اقدس میں لے کر کہا، اے دختر رسول اللہ، تو نے تو حد کر دی، شہزادی رسول ہو کر میرے گھر خادموں کی طرح رہی۔ اے میرے نبی کی لختے جگر، میں تمہیں نرم بستر نہیں دے سکا، چکی پیس پیس کر تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، پھر کیوں معافی مانگتی ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا کو ایک دفعہ یہ کہتے سنا تھا، جس نے خاوند کو راضی رکھا اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے خاوند کو ناراض کیا گویا اس نے اپنے رب کو بھی ناراض کر دیا۔ دوسری وصیت یہ فرمائی، اے علی، اے شیر خدا، مجھے رات میں دفن کرنا اور میرے جنازے پر زیادہ ہجوم نہ کرنا کہ میری کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تیسری وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے خاوند عزیز، اے علی شیر خدا، میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھی اور میرے بچوں پر ماں کی طرح مہربان ہیں۔ چوتھی وصیت یہ فرمائی، میرے بعد علی، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے جلدی جلدی روٹیاں بنائیں، دن میں پانی گرم کر کے ننھے حسن اور حسین کو خود نہلایا اور اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلایا، کبھی زینب کو کھلاتی، کبھی مولا حسین کو کھلاتی اور کبھی امام حسن کو لقمے بنا بنا کر دیتی، اور اس کے بعد دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھتی ہیں۔ جب یہ منظر جناب فضا نے دیکھا تو کہنے لگی، شہزادی کونین، روزانہ تو مجھ کنیز کی ڈیوٹی تھی کہ میں شہزادوں کو کھلایا کروں، آج یہ ڈیوٹی تبدیل کیوں ہوئی؟ کیا کوئی گستاخی ہو گئی اس کنیز ناچیز سے؟ تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ بچے اپنی ماں کے ہاتھ سے کبھی کھانا نہ کھائیں گے، اب وہ وقت آ گیا۔ فرمایا، فضا، حسین کو اس لیے کھلاتی ہوں جب کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہے گا تو وہ بھوک کی وجہ سے ضمیر کا سودا نہ کر لے، ماں کے ہاتھوں کے اسے یہ لقمے یاد آ جائیں۔ زینب کو اس لیے کھلاتی ہوں جب دمشق کے قید خانے میں زینب روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترس رہی ہوگی تو ماں کے ہاتھ سے روٹی کا کھلایا ہوا ٹکڑا زینب کو حوصلہ بخشے گا۔ حسن کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ جب میرے حسن کو زہر دے کر کلیجے کے ٹکڑے کیے جائیں گے تو اس وقت میرا حسن ماں کے ہاتھوں کے کھائے ہوئے لقمے کو اپنے دل کے لیے تسلی محسوس کر سکے۔ اللہ اکبر۔ جب بچوں کو کھلا چکی تو سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ننھا شہزادہ حسین کہتا ہے، امی جان، ہمارے گھرانے میں تو اس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے
کیا جس کا باپ علی شیر خدا جیسا اور ماں فاطمہ بنت رسول خدا ہوں اور اس کے سر پر یتیموں کی طرح ہاتھ؟ یہ سن کر سیدہ رونے لگی اور فرمایا تینوں کو جاؤ نانا کے آستانے پر سلام کر کے آؤ۔ آپ سلام اللہ علیہ کو اپنی موت کا بالکل صدمہ نہیں تھا اور نہ ہی اس بات کا کوئی غم تھا کہ میرے بعد امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ننھے بچوں کا کیا ہوگا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہستی ہیں جو سب سے زیادہ اپنے خدا پر شاکر رہنے والی تھی۔ ہاں، ایک غم ضرور تھا جو انہیں عرصے سے ستائے ہوئے تھا، اور وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرنے کے بعد پردہ اقدس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنی پریشانی اور غم کا احوال جب حضرت اسماء بنت امیس جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی تھیں سے بیان فرمایا، جو کہ ان کی عیادت کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں فرمایا میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا غسل خود فرمانا اور سوائے میرے خاوند امام علی کے کسی سے مدد نہ لینا۔ حضرت اسماء نے کہا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے میں درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دکھایا، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اضطراب ختم ہوا اور آپ نے اسے خوش ہو کر پسند فرمایا۔ اتنے میں امام حسن اور حسین بھی گھر لوٹ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی اللہ سے صرف ایک بات کہتی، اے اللہ کوئی رات ایسی تو دے کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز مغرب کے بعد نفل نماز شروع کی۔ رمضان المبارک کی تیسری شب منگل کا دن شروع ہو چکا تھا، تو جناب فضا کہتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز سجدہ کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پشت سے لے کر چھت تک اور چھت سے آسمان تک میں نے نور کی قندیلیں دیکھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سر سجدے میں ایسا رکھا کہ گویا یوں لگتا ہے کہ آج تک سیدہ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 3 رمضان مبارک سن 11 ہجری مغرب کے وقت ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 29 یا 30 برس تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھائی، اور آپ کو رات کے وقت آپ کی وصیت کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے قبر انور میں اپنے دست اقدس سے اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک، جو کہ مدینے میں موجود ایک جنت کا ٹکڑا ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی مقدس اور مبارک یہ قبر ہے جہاں جنتی عورتوں کی سردار مدفن ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔